لگ یہ رہا ہے ہارون رشید صاحب کہ سیاسی معاملہ ہے اور سیاست سپریم کورٹ تک پہنچ گئی. کیا ہم اس کو یہ کنکلوڈ کریں؟ مگر جو خان صاحب کہتے تھے کہ اب سپریم کورٹ سے سب کچھ ہوگا، سپریم کورٹ تو سپلٹ نظر آ رہی ہے. بس سپریم کورٹ کے بارے میں کیا عرض کروں اعتزاز احسن صاحب کے ہوتے ہوئے ہمارے کہنے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے ہر چیز واضح کر دی. بات یہ ہے سادہ سامنے بالکل سادہ سے حقائق ہیں. قوم الیکشن چاہتی ہے یا نہیں چاہتی؟ جتنے سروے ہوئے ہیں اور ان میں سے گیلپ کے سروے شامل ہیں جسے نون لیگ کا ہمدرد سمجھا جاتا ہے یا کم از کم یہ مخالف تو وہ نہیں ہے. جتنے سروے ہوئے کچھ سروے ایسے ہیں جو چھپے نہیں. جہانگیر ترین صاحب نے بھی ایک سروے کرایا تھا اور ترکی نے کرایا، سعودی عرب نے کرایا، امریکہ نے کرایا. وہ چھاپنے کے لیے نہیں تھے، چین نے کرایا. کچھ 79% لوگوں نے 2 مہینے کے بعد کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف صاحب قابل قبول نہیں ہیں. اچھا 60 جو کم از کم فگر آیا 61% سپورٹ ہے عمران خان کی. ایسی سپورٹ تو کبھی شاذ ہوئی. یعنی بھٹو بہت پاپولر تھے، شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں جو بنگلہ دیش بن گئے بہت پاپولر تھے. پھر آپ دوسری چیزیں دیکھیں، یعنی وہ میاں والی سے شیر افغان کے صاحبزادے نام میرے ذہن سے اتر گیا، ان کو پکڑ کے لے جایا گیا ہے. حسان نیازی کو پکڑ کے لے جایا گیا ہے. ان کے آج گارڈ کو بھی پکڑ لیا عمران خان کے، فوٹوگرافر کو بھی پکڑ لیا، گاڑی بھی توڑ دی. 13-14 آدمی ایم این اے ایم پی ایس کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. بھائی خوف ہے الیکشن ہارنے کا. جب رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، تو دراصل وہ کہتے ہیں بھائی ہم مر رہے ہیں، ہم ہار رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں. تو ہم تو خان صاحب سے ویسے کہتے رہے بار بار کہ اتنا خوف زدہ ان کو نہ کریں. آپ نے کہا ان کو ایک دفعہ نہیں آپ کے خیال سے زیادہ جارحانہ اننگز کیا کہا، اتنا جارحانہ رویہ نے. اصل میں یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں. یہ بر صغیر کی سائیکی ہے، یہ صدیوں کی غلامی ہے. صرف انگریزوں کی نہیں، صرف سکھوں کی حکومت نہیں، یہ ہزارہ برس کی غلامی ہے. اس کی روح میں غلامی ہے. قوموں کی عادات ایک دن میں نہیں بنتی. انفیریٹیز ہے، اتنا شدید احساس کمتری ہے، اتنا خوف ہے. پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. کوئی قیامت نہیں آئے گی. پہلے عمران خان نے حکومت نہیں کی. بھائی آپ نے جن لوگوں نے ناجائز کام کیے تھے انہیں اصرار اس پہ کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے احتساب کرنا. احتساب کرنا عدالتوں کا کام ہے، اداروں کا کام ہے. ایف آئی اے ہو ٹھیک، پولیس ٹھیک ہو. پر دیکھیے مسئلہ ملک کا یہ ہے، جاگیردار ہیں وہ جو چاہیں کریں. مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، کھاد مافیا ہے، ٹرانسپورٹ مافیا ہے، اپنا اور مافیاز بھی ہیں. یعنی یہ اپنا لینڈ یہ ٹائکونز ہیں پراپرٹی کے. ملک وہ چلا رہے ہیں 75 برس سے. تو قائد اعظم کے بعد جمہوریت تو صحیح معنوں میں کبھی تھی ہی نہیں. سول ادارے تو کبھی بنے ہی نہیں. وہ دنیا بھر میں جہاں ترقی ہوئی ہے سول اداروں کی وجہ سے ہوئی ہے. اور ایک بات بتائیے کہ آپ عدالت ریاست کے ستون ہوتے ہیں، سول سروس ہے، سول سروس کو آپ اس بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں. اتنے تبادلے 5 برس میں نہیں ہوتے جتنے ابھی یہ نگران وزیر اعلیٰ نے کر دیے. ادھر وہ یرغمال بنا وزیر اعلیٰ. اعتزاز صاحب نے کہا کہ وہ بڑا بھلا آدمی، بھلا آدمی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر وہ یرغمال ہے. عام آدمی کو اس سے ملنے نہیں دیا جاتا. اور کیبنٹ میٹنگز جو ہیں وہ ویرر ہاؤس میں ہوتی ہیں. تو اس طرح اصل میں یہ ایک عوامی بغاوت ہے، لیکن ہمارے لوگوں کا طریقہ گراؤ جلاؤ کا نہیں ہے. اور یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے. اس لیے کہ طاقت کا اس طرح بھائی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. لوگ اکتا گئے. ایک عمر ہوتی ہے 75 برس. وہ فیض کا شعر ہے کہ کوئی پکارو کوئی عمر ہونے آئی ہے، فلک کو قافلہ صبح شام ٹھہرائے. ایسے نہیں ہوتا. کنفیوشس سے لے کے اور سقراط سے لے کے آج تک جتنے بڑے فلسفر ہیں وہ ایک بات میں متفق ہیں کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. یہ نہیں رہ سکتا اس طرح. نہیں سپریم کورٹ کو بھی ڈیوائیڈ کر دیں، اپنا پولیس کو استعمال کریں، اپنی جو پولیس افسر زیادتی کریں ان کو آپ تمغے عطا کریں، میڈیا کو بھی آپ عمران خان کو دکھا، ملک کا سب سے پاپولر لیڈر کو آپ دکھا ہی نہیں سکتے. اور جو اس پہ تانا زنی کرے اس کو آپ لائیو دکھائیں گے سارا دن. بھائی اس طرح ہوتا ہی نہیں. تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اقلیت تادیر اکثریت پہ حکومت نہیں کرتی. کوئی حادثہ ہو جایا کرتا ہے ایسے میں. ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اللہ نہ کرے. لیکن اب بھی تو ہمارے لوگوں میں یہ شعور تو ہے
کیونکہ ہم نے اس خطہ زمین میں لوگوں نے قحط دیکھے ہیں، زلزلے، مصیبتیں، آفات، غلامی دیکھی ہے. لوگوں میں خاص طرح کی سوجھ بوجھ، عملیت پسندی ہے. لیکن کب تک الیکشن ملتوی؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن الیکشن ہوں گے اور ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا. پھر لیکن اگر ابھی جو حالات نظر آ رہی ہے، ٹیکنیکلی کوئی طریقہ کار بھی تو بننا چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ طریقہ کار بن جایا کرتا ہے. دیکھیں نا، ابھی تو لوگ، یعنی یہ تو اتنا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے یہ 50-55 برس مجھے جرنلزم میں ہو گیا، بہت کم ایسا صدمہ ہوا. یعنی کبھی ماشاء اللہ لگ گیا یا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا بہت افسوسناک، ٹیررزم کا واقعہ ہو گیا. اتنا صدمہ ہوا ہے کہ کون لوگ کیا کہہ رہے ہیں نہیں سمجھ ہی نہیں. وہ امراء القیس نے کہا تھا، عربوں کے سب سے بڑے شاعر نے، جب اس کے باپ کو اس کے حلیفوں نے قتل کر دیا، کہ خبر ایسی آئی ہے کہ یقین ہی نہیں آتا. اس کے بارے میں تو کلیئرٹی اعتزاز حسین صاحب کئی دنوں سے بار بار دے رہے ہیں، لیکن ہارون صاحب اب یہ تو اوپینین آ گیا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں ڈیفرنٹ اوپینین سپریم کورٹ میں بھی نظر آ رہے ہیں. سو اب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب الیکشن تو نہیں ہوں گے، اور جیسے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر، تو لگتا ہے کہ مزید سختی ہوگی اب؟ نہیں، بے شک جتنی بھی سختی ہو، الیکشن تو آخر ہو کے رہیں گے. اس کو روکا تو نہیں. وقت کا دھارا جس سمت میں بہہ رہا ہوتا ہے، اس کے راستے میں کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کو روک تو نہیں سکتا. میں تو واقعہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے کبھی گفتگو کرنے میں تأمل نہیں ہوتا، اور الحمدللہ میری میموری اچھی ہے، باوجود اس کے کہ وقت کے ساتھ آدمی کی میموری کم ہوتی ہے. مجھے اتنا صدمہ اس واقعے پہ ہوا، اتنا شدید صدمہ ہوا کہ باڑ ہی کھیت کو کھانے لگی. کمال ہے، ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر ہے جانے جہاں اپنے عشاق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے. کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلنار کریں. وہ قوم پہ رحم کریں بھائی. آپ روز اپنا ہمیں وہ شعبدہ بازی کرتے ہیں، سعودی عرب سے اتنی انویسٹمنٹ آ جائے گی، یو ای سے آ جائے گی، چین سے آ جائے گی، آئی ایم ایف سے ہر 5ویں 7ویں دن وزیر خزانہ کہتے ہیں معاہدہ ہو رہا ہے. وہ بھائی پاکستان کو ایک 12 سنگا آپ نے بنا دیا جس کے سارے سٹنگ جاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کو خدا کے لیے حل کی طرف جائیں، روز ایک نئی پیچیدگی پیدا کرتے ہیں. جو کانڈمنیشن ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی، وہ پورے دل کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت ابھی ہمیں ایک سیاسی کھیل نظر آ رہا ہے. سو جو بات علی زیدی کرے ہیں یا پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ ایک آئیڈیل ورلڈ میں قانون کی پاسداری ہو، وہ نہیں ہو رہا. تو لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ پلان یہی ہے کہ ان کو ویک کرو، اور وہ پلان کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہیں وہ کامیاب ہو سکتا ہی نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. ضمنی الیکشن دیکھیے، ضمنی الیکشن میں دیکھیے ان کی حکومت تھی. دونوں دفعہ ضمنی الیکشن میں 75% سیٹیں ان کی حکومت میں. ذرا حکومتوں کی مینوپولیشن کی صلاحیت ہوتی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور ضمنی الیکشن میں تو اور بھی آسان ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے چند حلقے ہوتے ہیں. تو 75% سیٹیں تو اس میں پی ٹی آئی نے جیت لی. سوال یہ، ہمارے لوگ بہت جدی ہیں. ہمارے لوگوں میں جو چند خوبیاں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جب کوئی موقف اختیار کر لیتے ہیں تو وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتے. تو یہ جو تمام کامیابی اس میں نہیں ہوگی، اس میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے. کیسے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوگا؟ کیسے اتفاق سے؟ آج میری ایک سفارتکار سے کہیں میں گیا تھا، ملاقات ہوگی، وہ کہتے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ وہ بار بار وہ وزیر داخلہ کا حوالہ اس نے دیا اور اس نے کہا کہ آپ کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے مار ڈالیں گے اور ایک ہی سروائیو کرے گا. سروائیو تو سب کو کرنا ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی 61% پاپولیشن کو آپ سوڈان بھیج دیں گے؟ کہاں بھیج دیں گے؟ افریقہ کے کسی صحرا میں بھیج دیں گے؟ کیونکہ وہ اپنا موقف تو بدلنے کے بڑے دنوں سے نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ ایک جھتا ہے، ہر ایک جماعت ہے، ہر ایک کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، مس گائیڈڈ یوتھ ہے، ہر ایک کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. مس گائیڈڈ یوتھ ہے 61%. یہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں 50 سال جن کو وکالت کرتے ہوئے گزر گئے، یہ مس گائیڈڈ یوتھ ہیں جی. اور مطلب یہ بوڑھے ہیں، ہاں ہم مس گائیڈڈ یوتھ ہیں. گزارے وہ قرآن مجید کہتا ہے دنیا انسانی خواہشات کی چراگاہ نہیں ہے. لیکن شاید پاکستان ہے. وہ تو ایک مہلت ہوتی ہے، نہیں وہ کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے. ایک مہلت ہوتی ہے، لوگ اس کو نعمت سمجھ لیتے ہیں. رائٹ. تو مہلت مختصر ہوتی ہے. اوکے رائٹ. ایک اور آیت بھی ہے، ایک کو دوسرے کے ذریعے دفع کر دیا جاتا ہے.
ورنہ یہ سب کچھ قرآن مجید کہتا ہے یہ عبادت گاہیں ویران ہو جائیں، ان میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے، اگر ہم لوگوں کو اس طرح ظلم کی کھلی چھٹی دے دیتا.